پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی اور قومی ایئر لائن پی آئی اے اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار ہے۔ 262 پائلٹس کے معاملے سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے اور پاکستان کی قومی ایئر لائن کی آمد و رفت دنیا یورپ میں امریکہ میں اب معطل ہے، اس میں پابندی لگ چکی ہے۔ پاکستان کی ہوابازی کی شعبے کی ساکھ اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور اس کا مستقبل کے حوالے سے مختلف شبہات اور سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سول ایویشن اتھارٹی کو برباد ادارہ قرار دیا اور اس میں واقعی کوئی شک بھی نہیں ہے، مگر عام پاکستانیوں کی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو حیرت ہے، اور جس کا اظہار چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے بھی کیا جب انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کے حوالے سے یہ جو جعلی پائلٹس کا معاملہ سامنے آیا، جعلی فلائنگ لائسنسز، مشکوک فلائنگ لائسنسز کا معاملہ سامنے آیا، پھر جو پی آئی اے کا حادثہ ہوا جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی، کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، اور جو لوگ ان تمام معاملات کے حوالے سے جو کہ ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی اپنی جگہ پہ برقرار ہیں، ان کے خلاف نہ کوئی ایکشن ہوا اور نہ ہی انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا۔ اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ڈی جی سول ایویشن حسن ناصر جامی سے مکالمہ کرتے ہوئے استفسار کیا کہ اب آپ خود ہی استعفیٰ دے رہے ہیں یا عدالت کارروائی کرے۔ سپریم کورٹ نے ایم ڈی پی آئی ارشد محمود ملک کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ روزویلٹ سمیت پی آئی اے کا کوئی اثاثہ فروخت نہ کیا جائے، اور پی آئی اے میں ملازمین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان پابندی لگا دے گی کہ اس میں مزید ملازمتیں فراہم نہ کی جائیں اور ایئر لائن کو ریفارم کیا جائے۔ کل اس حوالے سے اس پورے معاملے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت جامع کارروائی کی تھی، اور کئی موقع پہ ایسا لگا کہ عدالت اور جو اس بینچ کے رکن ہیں وہ پوری صورتحال پہ بہت زیادہ برہم ہیں، اور کئی بار انہوں نے احتساب کے حوالے سے اور اس پورے معاملے میں جس پہ انہوں نے بارہا کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ سول ایویشن کا پورا نظام برباد ہو چکا تھا، اس کے کمپیوٹرز کو اس پر قابض تھے وہ لوگ جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ ادارے کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ یا آپ کے علم میں ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ سول ایویشن اتھارٹی میں بڑی انوکھی صورتحال ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے اس ادارے کا کوئی پرماننٹ ڈائریکٹر جنرل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی پرماننٹ سربراہ نہیں ہے۔ جو ایویشن ڈویژن کے سیکرٹری ہیں، وفاقی سیکرٹری، وہی اس کے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بھی وہی ہیں۔ اسی لیے کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سے کہا کہ آپ نے نہ خود استعفیٰ دیا ہے نہ حکومت نے آپ کو ہٹایا ہے، کیوں نہ ہم آپ کو فارغ کر دیں۔ یہ پوری صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے۔ عذرائے کرم تشریف لائے ہیں وفاقی وزیر ایویشن جناب غلام سرور خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ دوبارہ تشریف لائے۔ قوم بھی پوچھ رہی ہے، کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی پوچھا کہ جو ادارہ جس کی یہ تباہی کی صورتحال ہے، جو پائلٹس کے معاملے سامنے آئے، جو سول ایویشن اتھارٹی کے اندر پورے معاملات چل رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں، پھر یہ اتنا بڑا پی آئی اے کا کریش ہوا، پائلٹس کے خلاف تو آپ نے کارروائی کی، ان کو معطل کر دیا، مگر جو سربراہ ہے، جو اس پورے معاملے کا سربراہ ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جو ڈی جی بھی ہے، جو سیکرٹری بھی ہے، جو کہ بورڈ کا چیئرمین بھی ہے، اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ نے نہیں لیا، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ ہی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ بجا فرمایا آپ نے جی۔ جیسے کامران خان صاحب، کل کا دن بڑا سیریس ویو لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور یہ ساری باتیں جو ابھی آپ نے کہیں وہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، برحق ہیں، درست ہیں، اور یہ سب کچھ سول ایویشن اتھارٹی کی نااہلی کی وجہ سے، انکمپیٹنس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا۔ لیکن سوچنے کی بات اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہوا کب، یہ کس دور میں ہوا؟ یہ سب کچھ 2013 سے لے کے 2018 تک ہوا۔ یہ 15 سال پچھلے 2 ادوار میں ہوا، 13 سے لے کے 18 تک ہوا، پھر 10 سے لے کے ہم نے 20 تک اسے بالکل ہر چیز کو بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں دیکھا بھی۔ تو یہ جو 262 کی جو انکوائری ہے یہ بھی کانٹینیوشن ہے۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے بڑا سیریس ویو لیا تھا 2017-18 میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہ کریڈینشیلز چیک کیے جائیں، ڈگریز چیک کیے جائیں پی آئی اے کے امپلائیز کی، تو اس وقت بھی پی آئی اے کے امپلائیز کی
ڈگریز چیک کی گئیں اور ان میں سے تقریباً 17 پائلٹس کی ڈگریاں جیلی نکلی ہیں اور ٹوٹل 700 لوگوں کے لگ بھگ ڈگریاں، جس میں انجینئرز بھی تھے، ٹیکنیشینز بھی تھے، کیبن کرو بھی تھے، ان کی ڈگریاں جیلی نکلی، انہیں نوکریوں سے برخاست کیا گیا۔ وہ یہ دوسرا معاملہ ہے، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جنہوں نے کہ اپنے اسناد جو تھے وہ جعلی دیے، اس میں پائلٹس تھے، اس میں ٹیکنیشین تھے، یہ بالکل دوسرا معاملہ ہے۔ یہ جو ان کو فلائنگ لائسنسز دیے گئے اس کے لیے انہوں نے جو جعل سازی کی، یہ بالکل الگ معاملہ ہے۔ اس کا براہ راست ادارہ اس بالکل آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ تو سول ایویشن اتھارٹی نے یہ سارا ایکشن کیا جب ایک پلین کریش ہو گیا جس میں 99 لوگوں کی جانیں چلی گئی، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے 2 سال تک سول ایویشن اتھارٹی بھی تو ایسی ہی بیٹھی تھی نا۔ یہ ایکشن جو اس کے بعد ہوا، اس سے پہلے ہوا ہوتا تو ہمیں لگتا کہ یہ جاگی بھی تھی۔ خان صاحب یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسیڈنٹ کے بعد سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو پہلا سو موٹو ایکشن لیا جس میں جیلی ڈگریاں دیکھی گئیں، پھر اس کے بعد یہ 2018 میں ہی اس پہ کام شروع ہو گیا اور انکوائری شروع ہو گئی کہ ان کے کریڈینشیلز چیک کیے جائیں، ان کے لائسنسز بھی چیک کیے جائیں، ان کے امتحانات کے انہوں نے کیسے دیے ہیں اس چیز کو بھی چیک کیا جائے۔ تو اس وقت بھی جب یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا تو کچھ ریگولیرٹی سامنے آئی، تو پھر ایک اسپیشل انویسٹیگیٹنگ بورڈ بنایا گیا، ایک انکوائری ٹیم مقرر کی گئی 2019 فیبرری میں، اور اس نے 1 سال اور 4 مہینے بھرپور محنت کے ساتھ فرانزک انکوائری کی، اور اس فرانزک انکوائری میں 262 سسپیکٹڈ کے نام سامنے آئے کہ 262 ایسے پائلٹ ہیں جنہوں نے کمرشل پائلٹ لائسنس یا ایئر ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس غلط ذرائع اختیار کر کے، انفیئر مینز کر کے تو انہوں نے لائسنسز حاصل کیے۔ تو یہ انکوائری ابھی 30 جون کو مکمل ہوئی۔ تو یہ انکوائری اس انکوائری کی کنٹینیوشن تھی اور اس میں کافی تگ و دو کرنی پڑی، کافی محنت کرنی پڑی، اور فرانزک انکوائری تھی، اس میں فرانزک یہ بات ہو گئی۔ خان صاحب اب وہ سوال جو سپریم کورٹ نے پوچھا اس سے منسلک کہ جو لوگ جنہوں نے یہ نظام چلا رہے تھے سول ایویشن کے اندر جس میں جعلی فلائنگ لائسنسز ملنا، امتحانات کو جیسے مرضی ہو پائلٹ نے پاس کر لینا، اس کے علاوہ اس کے پورے نظام میں جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ انہی لوگوں کے قبضے میں ہیں جنہوں نے جعل سازی کرنا ہے، ان لوگوں کے خلاف تو بہت بڑی کارروائی ہونی چاہیے تھی نا۔ ان کو تو جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا ان کے خلاف تو کرمنل کیسز ہوں، وہ گرفتار ہوں، لوگ وہ جیلوں میں جائیں۔ ان کے خلاف کیا ہوا جو سول ایویشن کے اندر یہ جعل سازی کا بازار چلا رہے تھے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا جی، اگر سپریم کورٹ کی سپورٹ نہ ہوتی تو نہ پہلے 700 جیلی ڈگری والے نکلتے۔ اگر سپریم کورٹ کی سپورٹ نہ ہو سکتا ہے ہم ان 262 کے خلاف بھی ایکشن نہ لے سکیں، ہو سکتا ہے جن لوگوں نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ اتنا بڑا مافیا کہ ان کے خلاف بھی ایکشن۔ تو یہ سارے ایکشنز ہوں گے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن سے اور سپریم کورٹ کی سپورٹ سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ان پائلٹس کو جیلی طریقے سے لائسنس حاصل کرنے کے لیے، ان کی جگہ بیٹھ کے جن لوگوں نے امتحانات دیے ان لوگوں تک بھی ہم پہنچیں گے، ان لوگوں تک بھی ہم پہنچیں گے کہ جنہوں نے پاسورڈ آگے غیر قانونی طریقے سے انہیں دیے، جیسے رول نمبر دیے جاتا ہے اس طرح 6 ڈیجٹ پاسورڈ انہیں دیے گئے، چوری کے ساتھ دیے گئے، ان لوگوں کے خلاف، آئی ٹی کے لوگوں کے خلاف، اور اس وقت کے جتنی لائسنسنگ اتھارٹی تھی A to Z وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں اور سارے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ اور یہ فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی فیصلہ ہے، جیسے کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف صرف انکوائریز نہیں ہونی چاہیے، سسپینشنز نہیں ہونی چاہیے، ڈسمسلز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان لوگوں کے خلاف کرمینل ایکشن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کب ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ بھی اور ہم پاکستانی بھی برہم ہیں کہ یہ لوگ تو آپ نے سسپینڈ کر دیے، گھروں میں بیٹھے ہوئے، تنخواہیں ان کو پوری مل رہی ہیں، اب تو کام بھی نہیں کرنا پڑ رہا، وہ جعل سازی جو کر رہے تھے یا جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ بھی نہیں کرنا پڑ رہا۔ تو یہ تو کوئی ایکشن نہ ہوا نا، اور وہ آخر کب ہوگا؟ جو لوگ اس میں
جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں جی، سسپینشن سے صرف کام نہیں چلے گا، بالکل بجا فرمایا آپ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی کہ سسپینشن سے کام نہیں چلے گا، ان کی ٹرمینیشنز بھی ہونی چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، ان کے خلاف کرمنل ایکشن بھی ہونا چاہیے، انہیں پابند سلاسل بھی ہونا چاہیے، انہیں جیل کی ہوا بھی کھانی چاہیے، ان کے تمام بینیفٹ حقوق جو پینشن تک بنتے ہیں وہ فورفٹ ہونے چاہیے، اور ان کے خلاف بڑے سویئر ایکشنز ہونے چاہیے، اور یہ ہوں گے، اور ابھی تو یقیناً ہوں گے اور یقیناً کرنے پڑیں گے کیونکہ سپریم کورٹ اس کا فالو اپ کر رہا ہے جی۔ لیکن اس کی کون ذمہ داری لے گا آپ کی حکومت میں کہ 2 سال تک آپ نے سول ایویشن کا کوئی سربراہ مقرر نہیں کیا، آپ نے کوئی ڈائریکٹر جنرل پرماننٹ نہیں مقرر کیا، آپ نے سیکرٹری کو ڈائریکٹر جنرل کا چارج دے دیا، آپ نے اسی کو بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین بھی بنا دیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نہیں 2 سال ہو گئے نا، 2 سال سے نہیں ہے ڈی جی کوئی سر، اس کی اب پوسٹ ایڈورٹائز کر دی گئی ہے، اشتہار دے دیا گیا ہے، درخواستیں مانگ لی گئی ہیں، پروسیس شروع کر دیا گیا ہے، اور اس میں اگر ڈیلے ہوئی ہے تو ڈیلے کی وجہ کہ ہم سول ایویشن یہ تو اب کیا گیا ہے نا سر، جب جہاز گر گیا، جب 262 پائلٹ کا معاملہ پھٹ گیا، اس وقت تک وہی ڈی جی صاحب ہیں جن کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہوا۔ میری بات تو پوری سن لی جائے سر، یہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سیگریگیشن ایک اتنا لینگتھی پروسیجر ہے، اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے اور نیئر کمپلیشن ہے، اسے 2 حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں، اس کے ریگولیٹری فنکشنز کے لیے علیحدہ ڈی جی ہوگا، اس کے کمرشل فنکشنز کے لیے علیحدہ ڈی جی ہوگا، اور یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی اسی سال ہوگا، نئے ڈی جیز کی انڈکشن بھی ہوگی، 2 اتھارٹیز بھی ہوں گی، اور پراپرلی لوگوں کو پلیس بھی کیا جائے گا۔ یہ کام بھی دیکھیں نا، اب سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہے اور فالو اپ بھی ہے، 2 ہفتوں کی تاریخ بھی ہے، اور جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں اس گندے دندے میں، ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی سسپینشن سے آگے بڑھ کے ان کی ٹرمینیشن سے بھی آگے بڑھ کے ان کے خلاف کرمنل ایکشن بھی ہوگا، ان کے خلاف ایف آئی اے کو بھی ہم انکوائری دے رہے ہیں، ایف آئی اے بھی انکوائری کر کے تو انہیں انشاءاللہ تعالی لازمی ہم فکس کریں گے، ان لوگوں کو ہم سپیئر نہیں کریں گے۔ تو خان صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ اس سے تعلق نہیں ہے، آپ نے کابینہ میں مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ جو دوہری شہریت یا دوسرے ملکوں کی ریزیڈنسی والے لوگ کابینہ کے رکن ہیں، مشیران ہیں، یہ ایڈوائزرز وغیرہ ہیں، اب حکومت نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، اور اب جو پوری صورتحال ہے آپ لوگوں کو اطمینان ہو گیا ہے، کیفیت ٹھیک ہے ابھی کابینہ میں؟ لیکن جی اس میں بالکل اب بھی لوگوں کی سیٹسفیکشن پوری تو نہیں ہے، کہ اس حد تک تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا آرڈر بھی ہوا اور اس کی کمپلائنس بھی ہوئی، اور تمام لوگوں نے اپنی نیشنلٹیز بھی ڈکلیئر کر دیں، اور تمام لوگوں نے اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کر دیے۔ لیکن اس میں ایک کنسرن، پارلیمنٹ میں بھی ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے لیے اگر یہ بار ہے کہ وہ ڈیول نیشنل ہیں تو وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے اور وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے، تو اس طرح پھر ڈیول نیشنل کیبنٹ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کا کنسرن ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں جس پہ پارلیمنٹ کو قانون بنانا چاہیے، قانون کا اختیار ہے، وہ قانون بنائیں، منظور کر لیں، پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی جیسے کہ پارلیمنٹ کی منشا ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب غلام سرور خان، وفاقی وزیر ایویشن، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے